السلام علیکم کلاس 7 امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج اردو کا سبق نمبر 6 شجرکاری کے ماحول پر اثرات شروع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 28 ہے 28 ہے۔ آپ سب بھی اپنی بکس اوپن کریں اور ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شجرکاری سے مراد درخت لگانا ہے۔ شجر سے محبت انسانیت سے محبت ہے۔ شجر کہتے ہیں درخت کو۔ شجر زندگی کے ضامن ہیں۔ درخت جو ہوتے ہیں وہ ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں، جو کہ زندگی گزارنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح یہ ماحول کو ٹھنڈا کرتے ہیں، بارش برسانے میں مدد دیتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ زندگی کے ضامن ہیں۔ آگے، روئے زمین پر پھیلے بنی نوع انسان کے لیے درخت قدرت کا انمول تحفہ ہیں۔ یہ نہ صرف سایہ فراہم کرتے ہیں بلکہ آلودگی کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ ہوا کو صاف رکھنے، طوفانوں کا زور کم کرنے، آبی کٹاؤ کو روکنے اور آکسیجن فراہم کرنے، ماحول کو درست رکھنے اور خوبصورتی بڑھانے کا اہم ذریعہ ہیں۔ اب یہاں ایک لائن آئی، آبی کٹاؤ کو روکنے۔ آب کہتے ہیں پانی کو، آبی کٹاؤ۔ اب جب بارشیں ہوتی ہیں، تیز بارشیں، یا پھر پانی کہیں سے تیزی سے بہہ کر آتا ہے، تو وہ زمین پر جو مٹی ہوتی ہے اسے بھی ساتھ لے جاتا ہے، یا بعض اوقات زمین کو ہی پھاڑ دیتا ہے۔ تو اب جو درخت ہوتے ہیں، جدھر یہ درخت لگے ہوں وہاں پر ایسا نہیں ہوتا، تو اسی وجہ سے کہا گیا کہ یہ جو درخت ہیں یہ آبی کٹاؤ کو کم کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ آگے، انسان اپنی خوراک کا زیادہ تر حصہ پودوں سے حاصل کرتا ہے۔ پھل، سبزیاں اور اناج ہم پودوں سے حاصل کرتے ہیں۔ پودوں سے آکسیجن پیدا ہوتی ہے۔ جہاں انسان درختوں سے مزیدار اور صحت بخش پھل حاصل کرتا ہے، وہیں گھروں کی سجاوٹ کے لیے آرائشی سامان اور دیگر چیزیں بھی تیار کرتا ہے۔ درختوں میں بہت سی خوبیاں ہیں۔ یہ چرند پرند اور متعدد حیوانات کا مسکن ہے۔ مسکن کہتے ہیں رہنے کی جگہ۔ اس کے علاوہ درختوں سے لکڑی حاصل کر کے ہم آلات، فرنیچر، کھیل کا سامان اور کاغذ بھی بناتے ہیں۔ درخت ایندھن کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ایندھن کہتے ہیں وہ چیزیں جن کے ذریعے آگ کو جلایا جاتا ہے، جیسے لکڑی یا کوئلہ وغیرہ۔ آگے، درختوں کی چھال، پتے، بیج، پھول اور پھل کو ادویات کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو نباتات کے پھلنے پھولنے کا ذریعہ بنایا ہے، جس کی وجہ سے فضا میں توازن قائم ہے۔ اگر فضا کے توازن میں خلل پیدا ہو جاتا تو اس کے نقصانات انسانوں اور دیگر مخلوقات کو بھگتنا پڑتے ہیں۔ ہماری موجودہ فضا گندگی کے باعث زہر آلود ہو چکی ہے، اس لیے بھی شجرکاری کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے۔ نئی نسل کو اسی آلودگی سے بچانے کے لیے مزید درخت لگانے کی ضرورت ہے۔ ماہرین کے مطابق کسی بھی ملک کے کل رقبے کا 25% جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ درخت زمین کا کٹاؤ روکنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ درخت سیلاب سے بچاؤ کے لیے مؤثر ہیں اور زمین کی زرخیزی کو برقرار رکھنے میں معاون ہیں، یعنی مددگار ہیں۔ تو آج ہم نے پیج نمبر 28 اور 29 کی فرسٹ 3 لائنز تک ریڈنگ کی۔ آپ کی ڈائری یہ ہے کہ آپ نے بھی یہ ریڈنگ کرنی ہے، مشکل الفاظ کے جو معنی ہیں ان کو سمجھنا ہے، اور جو سمجھ نہ آئے تو وہ پوچھ لینا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔